ہے گائز، السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے نوول مصحف بین ابراہیم احمد کا ایپیسوڈ نمبر 13. سو لیٹس چیک اٹ آؤٹ. صبح پریئر ہال کی کچھ زیادہ سفید سیڑھیاں وہ ننگے پاؤں ستروی سے اتر رہی تھی. سفید شلوار قمیض کے اوپر پنک اسکارف نفاست سے اوڑے، ایک ہاتھ ریلنگ پر کی وجہ سے پانی پہ چلتی غائب دماغی سے نیچے آئی تھی. پریئر ہال کے نیچے گلاس ڈورز بند تھے. شیشے کے پار تازہ صبح اتر رہی تھی. اس کو آج کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ چپ چاپ اپنی جگہ پہ آئی، بیگ ڈیسک پہ رکھا اور گرنے کے انداز میں بیٹھی. اگر کالج ہوتا تو وہ یقیناً آج نہ آتی. اتنی ڈپریس ہو گئی تھی کہ وہ پڑھ نہ سکتی تھی، مگر وہ کالج نہ تھا، نہ ہی وہ پڑھنے آئی تھی، وہ تو سننے آئی تھی. بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز ہوتی کہ انسان بحران و ترک کر دیتا ہے. وہ معجزانہ کتاب بھی ایسی ہی تھی، عاجز کر دینے والی، مبہوت کر دینے والی. وہ جو سوچتی تھی وہ اس کتاب میں لکھا آ جاتا تھا. اب محمل نے حیران ہونا ترک کر دیا تھا. اسے لگا اب وہ کبھی حیران نہ ہو سکے گی، مگر آج کی آیات پہ وہ پھر چونکی تھی. اور لوگوں میں سے کوئی ہے اچھی لگتی ہے تمہیں اس کی بات دنیا کی زندگی کے متعلق. اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور بازو گھٹنوں کی گرد لپیٹ دیے. اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا کے لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے. اس نے سر اٹھایا، چہرہ دائیں جانب گھمایا. پنک اسکارف میں ملبوس لڑکیاں سر جھکائے تیزی سے قلم پیپر پہ چلا رہی تھی. وہاں کوئی نہیں جانتا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا محسوس کر رہی ہے. بس وہی جانتا تھا جس نے کتاب اس کے لیے اتاری تھی. اسے کبھی کبھی لگتا تھا یہ بس اسی کی کہانی ہے، کسی اور کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے. اس نے دونوں کنپٹیوں کو انگلیوں سے ہلایا. اچھی لگتی ہے تمہیں. وہ آہستہ سے اٹھی، سپارہ بن کے اور کچھ بھی لیے بغیر سیڑھیوں کی طرف بڑھی. اس کی بات وہ دھیرے دھیرے زینے چڑھ رہی تھی، دنیا کی زندگی کے متعلق. وہ آخری زینہ بڑھ کے راہ داری کی طرف بڑھی. اور وہ اپنی بات پہ اللہ کو گواہ بنا کے لاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ سخت جھگڑالو ہے. وہ تھکاوٹ سے باہر برآمدے کے اسٹیپس پہ بیٹھ گئی. سامنے ہرا بھرا لان تھا. وہ ستون سے سر ٹکائے لان کے سبزے کو خالی خالی آنکھوں سے دیکھے گئی. یہ تو اس نے اپنے دل سے بھی نہ کہا تھا کہ صرف فواد کی بات اچھی لگی تھی. اس کی آفر دل فریب تھی، دلکش تھی. وہ اپنے دل کے اقرار کرنے سے ڈرتی تھی، مگر وہ تو نگاہوں کی خیانت بھی جانتا ہے. اس سے کیسے چھپ سکتی تھی کوئی بات؟ مگر اس نے ڈانٹا نہیں، اسے ذلیل نہیں کیا جسے لوگ کرتے تھے. اس کا تماشا نہیں بنایا جیسے خاندان والے بناتے تھے. اس کی بات سنی انسنی نہیں کہ جسے نادیہ کرتی تھی. کوئی ڈانٹ ڈپٹ لان تان نہیں، بس وہی ایک نرم مہربان انداز کی طرف وہ قرآن سننے آتی تھی. وہ ڈانٹتا ہی تو نہیں تھا، اس طرح کوئی سمجھاتا ہی نہیں تھا، کوئی اس کی طرح تھا ہی نہیں. وہ وہی بڑی تھی جب ساتھ ہی وہ لڑکی آ بیٹھی. غالباً مڈ بریک تھا اور وہ لڑکیاں اس میں بیٹھ کر تجوید کرتی تھی. وہ تھوڑی ہتھیلی طرح رکھ کے چہرہ موڑے انہی سے دیکھے گئی. وہ لڑکی گھٹنوں پر قرآن رکھ کے بائیں ہاتھ سے صفحے پلٹ رہی تھی. دائیں ہاتھ یوں ہی ایک طرف گرا پڑا تھا. مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے بائیں ہاتھ سے گرے ہوئے ہاتھ کو اٹھایا اور گود میں رکھا. پھر ٹھیک ہاتھ سے صفحے کنارہ پکڑے پڑھنے لگی. ان المسلمین والمسلمات. وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتی، بار بار آواز ٹوٹ جاتی. وہ پھر سے شروع کرتی، مگر حقار زدہ زبان پھر سے ساتھ جوڑنے لگتی. مخارج صحیح سے نہ نکل پاتے. وہ بوقت تمام ایک الفاظ تو ساتھ گا گا کی آواز بھی آتی. ایک دم محمل کو احساس ہوا وہ رونے لگی تھی. اس کا مفلوج دائیں ہاتھ بار بار نیچے گر جاتا. وہ بائیں ہاتھ سے اٹھاتی اور پھر تجوید پڑھنے کی کوشش کرتی. اس کی آنکھیں سرخ ہوئی اور آنسو ابل کر گال پہ لڑکنے لگے. وہ بائیں ہاتھ سے آنسو رگڑتی دبی دبی سسکی کے ساتھ پھر سے کوشش کرنے لگی. محمل گم سم سی سے دیکھی گئی. وہ 5 لڑکی اپنے اللہ سے بات کر رہی تھی. وہ اس کا بہت ہمدرد تھا. اسے محمل کی ہمدردی کی اس وقت ضرورت نہ تھی. لمحے بھر کو بھی اسے اس پہ ترس نہ آیا تھا، بلکہ رشک ہوا تھا. کوئی ایسی بھی طرف کوئی قرآن پڑھتا ہے جسے وہ پڑھ رہی تھی، اور ایک ہم ہے برسوں اس مصحف کو لپیٹ کر سب سے اونچے شیلف پہ سجائے رکھتے ہیں اور بس سجائے ہی رکھتے ہیں. وہ اس طرح ہتھیلی توڑ دلے جمائے گردن پوری طرح اس کی طرف مڑے پلک جھپکے بنا اسے دیکھ رہی تھی. وہ پھر سے ایک لہذی زبان سے پڑھنے لگی، مگر ٹھیک سے پڑھا نہ جا رہا تھا. آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے. وہ دبی دبی سسکیوں کے درمیان وہ مسلسل استغفر اللہ کہتی جا رہی تھی. عام سی جگل کی آپائچ لڑکی. اسے بے اختیار وہ سیاہ فام رنگلی لڑکی یاد آئی. وہ کتنے کو سہارا دیا ہوا تھا، اور وہ کتنے بد نصیب جو تلاوت کی آواز سن کر کان بند کر لیتے ہیں. کبھی میں بھی بد نصیبوں میں تھی. وہ آہستہ سے اٹھی اور سر جھکائے چل دی. برآمدے کی سیڑھی بیٹھی آپائچ لڑکی اس طرح رو رہی تھی. وہ گیٹ بند کر کے اندر داخل ہوئی تو لان میں کرسی ڈالے تمام قسم بیٹھے تھے. فواد بھی ان کے ساتھ ہی تھا. وہ کسی بات پہ ہنس رہا تھا. شرٹ کا اوپری بٹن کھولے، قیمتی رسٹ واچ پہنے، اس کے پرفیوم کی مہک یہاں تک آ رہی تھی.
وہ کرسیوں کا دائرہ بنا کر بیٹھے تھے۔ یہ ہیرا تھی جو اس کی بات دلچسپی سے سن رہی تھی، جبکہ آرزو بھی اس دائرے میں لا تعلق سی بیٹھی تھی، اور فائقہ بھی، رضیہ پھپھو کی فائقہ، وہ بھی جسے فواد سے اعتراض برس رہی تھی۔ جیل جانے کے بعد بڑے تائے مہتاب جتنی تعویلیں پیش کرتی، فواد کی اہمیت اب وہ نہ رہی تھی۔ وہ کتابیں سینے سے لگائے سر جھکائے تیز تیز چلنے لگی۔ محمل، وہ برآمدے کے اسٹیپ پہ تھی جب فواد نے بے اختیار پکارا۔ اس نے ایک پاؤں سیڑھے پہ رکھ کے گردن موڑی۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، مجھے کام ہے۔ روح کے تاثرات دیکھ کر وہ برآمدے کا دروازہ پار کر گئی۔ لان میں بہت سی معنی خیز نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مجھے سب کے سامنے بلائے؟ مائی فٹ۔ وہ پیر پٹکتی اندر آئی تھی۔ لاؤنج میں حسن نظر آئے تو ایک دم جھٹک کر رکی، پھر سے جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ محمل، اس کے قدم رک گئے مگر پلٹی نہیں۔ تمہیں فواد کی ہر بات پہ یقین ہے؟ مجھے آپ پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اس کا گلا رون گیا تھا۔ تیزی سے کہ خیر اس نے دروازہ کھولا اور پھر درام سے اپنے پیچھے بند کیا۔ حسن نے تعصب و بے بسی سے چند لمحے ادھر دیکھا، پھر ستروی سے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس نے چمچہ ہلا کر پتیلی کا ڈھکن بند کیا، جھک کر چولہا قدرے آہستہ کیا اور واپس کٹنگ بورڈ کی طرف آئے جہاں سلاد کی سبزیوں کا ڈھیر تھا۔ وہ وہی کڑے کڑے سر جھکائے کٹ کٹ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ادھر ہو محمل، رضیہ پھپھو نے اندر جھانکا۔ محمل نے سر اٹھایا۔ آج اس نے پونے نہیں باندھی تھی اور بوڑھے لمبے بال شانوں پہ گر رہے تھے، جنہیں اس نے کانوں کے پیچھے رس رکھا تھا۔ جی پھپھو، وہ آہستہ سے گویا ہوئی۔ یہ محمل کے اندر ایک واضح تبدیلی تھی۔ وہ پہلے جیسی بدلحاظ نہ رہی تھی، ورنہ پہلے تو اسے مخالف کرتے ہوئے ڈر لگا کرتا تھا۔ میں نے سوچا ذرا تمہاری مدد کرا دوں، مسرت کو تو بابا نے دوسرے کاموں پہ لگا رکھا ہے۔ کوئی دکھ ہے بلا؟ جب دیکھو بیچاری سے کام ہی کرواتی رہتی ہے۔ تو کوئی بات نہیں پھپھو، ہمارا فرض ہے۔ وہ نرمی سے مسکرا کر پھر سے سبزیاں کاٹنے لگی تھی۔ یہ فواد رہا کب ہوا؟ پھپھو سامنے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے رازداری سے گویا ہوئی۔ معلوم نہیں۔ حق ہاں، بڑا ظلم کیا اس نے تمہارے ساتھ۔ میرا تمہارا اس کی شکل دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ وہ سر جھکائے کٹا کٹ پیاز کاٹتی جا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ بڑا دل تھا میرا فائقہ کے لیے، مگر دل ایسا ٹوٹا کہ ادھر آنے کو ہی نہیں چاہتا تھا۔ کتنے چہرے نکلتے ہیں نا لوگوں کے محمل۔ جانے دے پھپھو، انا للہ پڑھ لے۔ فائقہ بازی کوئی کم تھوڑی ہے، وہ کسی اچھے بندے کے قابل ہے۔ اچھا ہی ہوا جو بھی ہوا۔ اسے پھپھو کے آزردہ چہرے کو دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ یوں بات کر رہی تھی، ورنہ پہلے تو درمیان محمل نے اتنی دیواریں کھڑی کر رہی تھی کہ اسے پاٹنا مشکل تھا۔ وہ ان کے ابا کی ایک ہی بہن تھی، وہ کیوں لوگوں سے شکایت کرے؟ اس نے تو خود بھی کبھی بنا کر رکھنے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، مگر اسی لمحے فواد نے کچن کا دروازہ کھولا۔ ان دونوں نے چونک کر ادھر دیکھا۔ محمل کے لفظ سختی سے بھیج گئے۔ وہ تیز تیز سبزیاں کاٹنے لگی۔ محمل، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ یہ فارغ نہیں ہے، اپنی بہن نے اس کے دو، وہ فارغ ہی بیٹھی تھی باہر۔ پھپھو نے نہایت بے رخی سے کہا۔ وہ چند لمحے کڑا رہا، پھر واپس مڑ گیا۔ حکم دیکھو کیسے چلا رہا ہے، تم ذرا بھی اس کی نہ سنا کرو۔ میرے بھی کتنے خواب تھے، ہمیں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ کے پاپا کے بزنس کا تو تمہیں پتہ ہے، کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ ان کی طرح یتیموں کا مال نہیں کھاتے۔ میں یتیم نہیں ہوں پھپھو، میں بالغ ہوں، اور بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہوتی۔ وہ اب سلاد میں لیموں نہ چھوڑ رہی تھی۔ ہاں تمہیں پتہ ہے، ابھی فائقہ کے پاپا نے نیا گھر بنوایا ہے، دوسرا گھر تو پھر سے فرنش کر کے فائقہ کو جہیز میں دیں گے۔ محمل کی لیموں نے چھوٹی انگلیاں تھمی۔ ایک خیال کے پیش نظر اس نے سر اٹھایا۔ پھپھو، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آپ کو مدد کی ضرورت ہوگی نا؟ گھر شفٹ کیا ہے، آپ اکیلے کیسے کریں گی سب؟ نوکروں پہ تو بھروسہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں آ جاؤں آپ کے پاس، ہیلپ کرا دوں گی۔ ہاں کیوں نہیں۔ پھپھو تو نہال ہو گئی۔ میں تم سے کہنے لگی تھی، پھر سے جو تمہاری پڑھائی ہے تو اس لیے اتنا پیار جتا رہی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، ویکینڈ ہے، پھر آپ کی ہیلپ بھی تو کرانی ہے نا۔ اسے فواد سے دور رہنے کا یہی طریقہ نظر آیا تھا۔ پھپھو نے فوراً حامی بڑھ لی۔ وہ جلدی سے اپنا بیگ تیار کرنے لگی۔ تیاری کیا تھی؟ 2 جوڑے رکھ کے چند ضروری چیزوں پر قرآن رکھ دیتے رہ گئی۔ قرآن تو وہاں ترجمے والا مل ہی جائے گا، 2 دن کی ہی تو بات ہے، اب ساتھ کیا رکھوں؟ کوئی بات نہیں، اس نے بیگ کی زپ بند کر دی۔ وہ کا سامان شفٹ ہو گیا تھا، بس ڈبوں میں بند تھا۔ وہ جاتے ہی کام میں لگ گئی۔ فائقہ تو ٹی وی میں ہی مگن تھی، ڈش بھی لگ گئی تھی اور وہ بہت شوق سے کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھپھو نے اس سے کچھ نہ کہا۔ محمل ہی ساری چیز نفاذت سے سیٹ کرتی رہی۔ رات 11 بج گئے جب اس نے آج کے لیے بس کی، اور پھر نہا کر نیا سوٹ پہنا، پھر نئے سرے سے وضو کیا اور دوپٹہ سر پر بیٹھے پھپھو کے پاس چلی آئی۔ پھپھو، آپ کے پاس ترجمے والا مصحف ہوگا؟ کیا ترجمے والا؟ وہ اپنے کپڑوں کی الماری سیٹ کر رہی تھی۔ قرآن ہوگا، اس نے جلدی سے وضاحت کی۔ ترجمے والا تو فائقہ کی دادی کا تھا پچھلے گھر میں، مگر وہ کسی نے مانگ لیا تھا۔
ترجمے بغیر والا ہوگا۔ اچھا چلے وہی دیتے، کتابوں کے ڈبے سے نہیں نکلا؟ نہیں تو میں تو خود ساری کتابیں ادھر رکھی ہے، پھر شاید کہیں مس پلیس ہو گیا ہو، فائقہ سے پوچھ لو۔ وہ پھر سے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ بھی دلی سے فائقہ کے پاس آئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس قرآن ہوگا؟ میرے پاس؟ مجھے کیا کرنا ہے؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ اماں سے پوچھو، ان کو ہی پتا ہوگا۔ وہ مایوس سے خود ہی ڈھونڈنے لگی۔ کتابوں کی رخ کو پھر سے دیکھا، ایک ایک چیز چھان ماری مگر قرآن نہ تھا، نہ ملا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور اپنا بیگ پھر سے کھولا۔ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور شاید اس نے قرآن رکھ دیا ہو۔ سارے کپڑے اوپر نیچے کیا مگر وہ ہوتا تو ملتا۔ وہ پھر سے لاؤنج میں گئی۔ فائقہ باجی، آپ کے پاس کوئی کیسٹ ہوگی تلاوت کی؟ نہیں۔ فائقہ نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کوئی چینل ہوگا جس پہ تلاوت آتی ہو؟ تنگ مت کرو محمل، میں مووی دیکھ رہی ہوں۔ وہ اکتا کر رخ پورا ٹی وی کی طرف موڑ کر بیٹھ گئی۔ محمل تھکے تھکے قدموں سے واپس آئی اور پھر بیڈ پر گر کر نہ جانے کیوں رونے لگی تھی۔ رات وہ بے چین سی نیند سوئی۔ اگلا سارا دن کام کراتے مغموم بے چین رہی، کھانے کی بھی چند لقمے ہی لے سکی، اس سے کھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ ہفتے اور اتوار کے دن اس کی زندگی کے جیسے بدترین دن تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اڑ کر گھر پہنچ جائے، اپنا قرآن تھام لے۔ کوئی ایسا اتفاق تھا کہ رضیہ پھپھو کا ڈرائیور چھٹی پہ چلا گیا اور اب ان کے میاں نفیس انکل سے کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ گھر سے بھی کوئی دیکھ کر جائے گا نہیں، وہ جانتی تھی۔ اللہ اللہ کر کے اتوار کی رات گھر سے گاڑی سے لینے آئی۔ پھر چند لمحے وہ گھر میں داخل ہوئی، بجائے کہیں اور جانے کے، بجائے کس سے ملنے کے، وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی۔ شیلف پہ بیگ ایک طرف ڈالا اور شیلف پر سے قرآن اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ اس سے لگا اب وہ زندگی بھر قرآن کے بغیر کہیں نہیں جا سکے گی۔ لوگ چابی، بٹ فون، موبائل کے لیے آتے ہیں، قرآن کے لیے واپس کوئی نہیں آتا، نہ جانے کیوں۔ محمل، اماں پکارتی ہوئی آئی تو اس نے آنسو خشک کیے اور اپنے مصحف کو احتیاط سے شیلف پہ رکھا۔ محمل، یہ لو۔ اماں نے دروازہ کھولا اور ایک خط کا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری ڈاک آئی تھی کل۔ میری ڈاک؟ اس نے حیرت سے لفافہ تھاما۔ مسرت جلدی میں تھی، لفافہ دے کر پلٹ گئی۔ اس نے الجھتے ہوئے لفافہ چاک کیا اور اندر موجود کاغذات نکالے۔ وہ اسکالرشپ تھا جو اس کو دیا کیا تھا، انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم کا اسکالرشپ۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل، تمہاری ڈاک آئی تھی، کیا یہ وہ اسکالرشپ تھا؟ کھانے کی میز پر کاغذات نے پوچھا تو ایک دم سناٹا چھا گیا۔ محمل نے جھکا ہوا سر اٹھایا، سب ہاتھ رو کے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی۔ اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی سنائی دی، خوشی یا جوش سے خالی آواز۔ ہوں، تو کلاسز کب سٹارٹ ہوں گی؟ آغازان بات کرنے کے ساتھ ساتھ چمچہ کانٹا پلیٹ میں کھڑکا رہے تھے۔ باقی سب دم سادے محمل کو دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ ستمبر میں تمام اخراجات وہی اٹھائیں گے؟ جی۔ وہ بھی جواب دینے کے ساتھ ساتھ کھانے لگی تھی۔ ڈائننگ ہال میں اب اس کے چمچے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ویری گڈ۔ انگلینڈ میں اسکالرشپ؟ محمل انگلینڈ چلی جائے گی؟ سرگوشیاں چمگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس نے سر جھکائے خاموش سے کھانا ختم کیا، پھر کرسی سے کھل اٹھی اور بنا کچھ کہے ڈائننگ ہال سے چلی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ خوش تھی یا ناخوش۔ اسے ایک نیز نیک گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، لیکن پھر یہ ناخوشی، دل ڈوبنے کا احساس، شاید یہ اس لیے تھا کہ اس صورت میں اسے علم کتاب اور مسجد چھوڑنی پڑے گی، قرآن کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ لیکن وہ تو بعد میں بھی کر سکتی ہوں، انگلینڈ جانے کا موقع بعد میں نہیں ملے گا۔ انہیں سوچنے میں گمز نیند نے اسے آ لیا۔ صبح کلاس میں سپارہ کھولتے وقت اسے امید تھی کہ آج کے سبق میں سے اسکالرشپ کے بعد کے خیالات کے متعلق آیات ضرور آ جائیں گی، لیکن آج یہ آیت سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل کے قدیم قصے کی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوئی کہ اسے اس کا جواب نہیں مل رہا تھا، اور وہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا تھا وہ بھی قدر ناقابل فہم تھا، بلکہ تھا نہیں، اس سے لگا تھا۔ وہ اسکالرشپ بلا کر اس واقعے میں الجھ گئی۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب طالوت کا لشکر جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلا تو راستے میں آنے والی ایک نہر ان کے لیے آزمائش ڈال دی گئی۔ اللہ نے اس نہر کو پانی کے سوائے ایک چلو کے پینے سے منع کیا، تو جو لوگ پانی پینے گئے وہ نہر پہ بیٹھے رہ گئے، اور جنہوں نے چلو سے پانی نہ پیا وہ آگے نکل گئے، اور انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جنہوں نے جالوت کو قتل کر کے اس کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ پوری تفسیر سن کر بھی اسے سمجھ رہا ہے کہ بلا نہر کا پانی کیوں نہیں پینا تھا، پانی تو حرام نہیں ہوتا، پھر کیوں؟ وہ پورا دن یہی سوچتی رہ گئی، یہاں تک کہ جب رات کا میٹھا کچن میں لینے آئی تو بھی یہی سوچ رہی تھی۔ کچن خالی تھا۔ اس نے فریزر کا ڈھکن کھولا، سویٹ ڈش کے ڈونگے نکالے، ٹرے میں رکھے اور ٹرے اٹھائے باہر آئی۔ تلاوت کی آواز کے سماعت میں یوں ہی گونج رہی تھی۔ پھر جب طالوت اپنے لشکروں سے جدا ہوا، وہ ٹرے اٹھائے ڈائننگ ہال میں آئی، اونچی پونے جھکے سر سے اور اٹھ جاتی تھی۔ کندھے پہ پلائے دوپٹہ اور شفاف چہرے پہ سنجیدگی کے لیے اس نے ٹرے ٹیبل پہ رکھی۔ سب وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہے تھے، متاثر جلن زدہ نگاہیں۔ اس نے کہا، بے شک اللہ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر کے ساتھ۔ وہ خاموش سے ٹرے سے ڈونگے نکال رہی تھی،
پہلے ڈونگا اس نے آغا جان کے سامنے رکھا۔ تو جو کوئی اس نہر سے پانی پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دوسرا ڈونگا دونوں ہاتھوں میں ہی اٹھا کر اس نے ٹیبل کے وسط میں رکھا، اور جو کوئی اس نہر سے نہ پیے گا سوائے اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی پینے کے، اور وہ بے شک مجھ سے ہے۔ اس نے آخری ڈونگا ٹیبل کے آخری سرے پہ رکھا اور واپس اپنے کرسی پہ آئی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس نہر میں سے پانی پی لیا۔ سب سویٹ ڈش شروع کر چکے تھے۔ شیشے کی پیالوں اور چمچوں کے ٹکرانے کی آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی۔ ان آوازوں کے درمیان وہ مدم مہربان سی آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اور وہ تو ابھی تک اس دور کہیں آواز میں کھوئی تھی۔ تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پانی پی لیا۔ اس نے پیالہ آگے کیا اور تھوڑی سی کے اپنے پیالے میں ڈالی، تو سوائے چند ایک کے انہوں نے اس میں سے پی لیا۔ وہ اب آہستہ آہستہ چوری چوری چمچ لے رہی تھی۔ تو تمہیں کب تک جانا ہوگا محمل؟ آغا جان نے پوچھا تو ایک دم پھر سے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ چمچوں کی آواز رک گئی، بہت سی گردنیں اس کی طرف مڑی۔ اس نے سر اٹھایا، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ اگست کے اینڈ تک، یعنی تم ستمبر سے پہلے نہیں ہوگی؟ نہیں، کیا مطلب؟ آغا جان چونکے۔ میں نہیں جا رہی۔ اس نے چمچ واپس پیالے میں رکھا اور نیپکن سے لفظ صاف کیے۔ کیا مطلب؟ تم اتنا بڑا اسکالرشپ چھوڑ دو گی؟ مسٹر چچی نے تحیر سے کہا تھا۔ میں چھوڑ چکی ہوں۔ مگر کیوں؟ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیونکہ ہر جگہ رکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر میں نے اس نہر سے پانی پی لیا تو میں ساری عمر اسی میں بیٹھی رہ جاؤں گی اور تعلق کا لشکر دور نکل جائے گا۔ بعض حلال چیزیں کسی خاص وقت میں حرام ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت آپ اپنی نفس پہ ترجیح دیں تو خیر کا کام کرنے والے لوگ دور نکل جاتے ہیں۔ میں نہر پہ ساری عمر بیٹھنے ہی نہیں چاہتی۔ مجھے وہ داؤد بننا ہے جو جالوت کو مار سکے۔ اور وہ سوچ کر رہ گئی اور کہا تو بس اتنا، مجھے ابھی قرآن پڑھنا ہے، اور تیز تیز قدم اٹھاتی باہر نکل گئی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اپنی لے پہ بہہ رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے ٹیرس پہ کرسی ڈالے دور آسمان کو دیکھ رہی جہاں شام کے پرندے اپنے گھروں کو اڑتے جا رہے تھے۔ ٹیرس سے سامنے والوں کا گھر نظر آتا تھا، انہی بریگیڈیئر صاحب کا گھر جن کی قرآن خوانی ایک روز نے دیکھی تھی۔ قرآن کو بھی پتہ نہیں تھا ہم لوگوں نے اسے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ اس نے کسی خیال کے تحت کپ سائڈ پہ رکھا اور اٹھی۔ ابھی مڑی تھی کہ سامنے فؤاد کا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اندر کھلنے والے دروازے میں کھڑا تھا، سینے پہ ہاتھ باندھے، لب بینچے ایسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے کتراتی پھر رہی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو میرا قصور نہیں ہے۔ وہ چپ رہی۔ کل دوپہر 3 بجے میں اسٹاپ پہ تمہارا انتظار کروں گا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آئی ہوپ کہ تم میری بات ضرور سننے آؤ گی۔ وہ کہہ کر ایک طرف ہو گیا۔ محمل کا راستہ کھل گیا۔ وہ بنا اسے دیکھے تیزی سے دہلیز پار کری۔ ایک قسم تھی جو اس نے کھائی تھی، وہ اسے توڑ نہیں سکتی تھی، اور اسی لمحے سیڑھی اترتے اسے محسوس ہے کہ شاید وہ اسی قسم کے بوجھ سے اپنی نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اب اس سے وہ قسم نبھائی نہیں جا رہی۔ بس ایک دفعہ وہ فواد سے باہر مل لے تو کیا ہو جائے گا؟ بس ایک دفعہ، کل دوپہر 3 بجے۔ نہیں، میں قسم نہیں توڑوں گی۔ اس نے گھبرا کر سر جھٹکا۔ اس کینیڈا کی سوچیں اسے ویسے زیادہ کرنے لگی تھی۔ پھر اسے یاد آیا وہ ٹیرس سے بلا نیچے کیوں آنے لگی تھی۔ او ہاں، وہ قرآن خوانی والا گھر۔ وہ کچھ سوچ کر گھر سے باہر آئے۔ ساتھ والا بنگلہ بیل سے ڈھکا وہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ اس نے گیٹ کے ساتھ نصب بیل پہ ہاتھ رکھا، دوپٹہ شال کی طرح کندھوں گیٹ لپیٹے، اونچی کسی ہوئی پونی ٹیل ادھر ادھر جلاتی وہ ادبی کا جائزہ لے رہی تھی۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر گیٹ کھلا۔ اسی ملازم کی شکل سامنے آئی۔ جی، بریگیڈیئر صاحب گھر پہ ہیں؟ نہیں، پر آپ کون؟ میں محمل ابراہیم ہوں، ساتھ والے گھر میں رہتی ہوں، آہا ہاؤس میں۔ یہ کچھ پمفلٹس ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو دے دینا، وہ پڑھ کے مجھے واپس کرتے۔ میں ان سے واپس لینے ضرور آؤں گی۔ یہ ذمہ داری میں تمہیں دے رہی ہوں، اور ذمہ داری امانت ہوتی ہے۔ اگر امانت میں خیانت کی تو پولیس رات پار نہیں کر سکو گے، سمجھے؟ چند پمفلٹس اور کارڈز جمع کرنے سے تنبیہ حکیم۔ تو ملازم نے گھبرا کر اچھا جی کہہ کر سر اندر کھڑ لیا۔ وہ شام، وہ رات، وہ اگلی صبح بہت کٹن تھی۔ وہ لمحے بالکل سو نہ سکی تھی۔ ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتی گزری۔ مستقبل بہت سے اندوشی کے دن میں لپٹا نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرے، کس سے مشورہ کرے، کس سے پوچھے؟ اور جواب تو اسے سوچنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب صبح کے قریب اس نے قسم توڑنے کا سوچا تو بستر سے نکل کر معاملہ اللہ پہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کل ان کی کلاس میں سورۃ بقرہ ختم ہوئی تھی اور آج آل عمران شروع ہو رہا تھی۔ غالباً پہلی 11 آیات پڑھنی تھی۔ اسے پکا یقین تھا کہ کوئی حل آج کے سبق میں موجود ہوگا، سو اس نے آج کی آیت کھولی۔ پھر ان تمام آیت کو اس نے 2-3 مرتبہ پڑھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہاں کوئی ذکر نہ تھا، نہ قسم کا، نہ قسم توڑنے کے کفارہ کا۔ کفارہ؟ وہ چونکی، تو کیا میں قسم توڑنا چاہتی ہوں؟ ہاں، دل نے واضح جواب دیا۔ تو اس نے خود سے نگاہ چرا کر مصحف بند کے اور اوپر رکھ دیا۔ فرشتے کی فائل پہ سر سے نگاہ ڈالتے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب وہ پھولی سان سے تقریباً دوڑتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ فرشتے، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ فائل کے سر کنارہ فرشتے انگلی کے درمیان تھا۔ اس نے سر اٹھایا۔
السلام علیکم، کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام۔ وہ پوری سنجو کے درمیان تیز تیز بول رہی تھی۔ وہ ایک فتویٰ لینا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، مگر بس ایک فقہی مسئلہ ہے۔ ضرور پوچھنا، مگر آج کی تفسیر سن لو، اس میں ہے تمہارا مسئلہ۔ محمل کو جھٹکا لگا۔ آپ کو میرے مسئلے کا پتہ ہے؟ ارے نہیں، مجھے تو آج کی آیت کا بھی نہیں پتہ۔ میڈم مصباح لدینہ آج کل آپ کی کلاسز۔ پھر آپ کو کیسے پتہ کہ؟ کیونکہ یہی ہمیشہ ہوتا ہے۔ تفسیر کا ویٹ کر لو، تمہارا مسئلہ کلیئر کٹ لفظوں میں آ جائے گا۔ اس نے فائل کا سپا پلٹا اور سرسے سے اوپر نیچے دیکھنے لگی۔ مگر میں نے آج کی آیت پڑھ لی ہے، ان میں میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ صبر لڑکی، علم صبر کے ساتھ آتا ہے۔ تفسیر کے بعد پوچھ لینا، مگر اس کی یقیناً نوبت نہیں آئے گی۔ وہ ہلکا سا اس کا گال تھپتھپا کر فائل دیکھتی آگے بڑھ گئی۔ محمل نے اپنے گال کو چھوا، پھر سر جھٹک کر کوریڈور میں آگے بڑھ گئی۔ یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ جو سوچے اور قرآن میں لکھا ہوا نہ آئے۔ لوگ اس کی بات نہیں سنتے تھے، سنتے تو توجہ نہیں کرتے، اگر توجہ بھی کرتے تو سمجھتے نہیں، اور ایک قرآن تک کسی کہنا بھی نہ پڑتا، اور وہ دل کی بات دھیان سے سنتا، توجہ کرتا، سمجھتا، اور پھر دانائی اور حکمت سے اسے سمجھاتا تھا، اور جس طرح کوئی نہ سمجھاتا تھا۔ مگر اسے لگا آج کی آیت میں ایسی کوئی بات نہ تھی جو اس سے متعلق تھی۔ بہت بے دلی اور رنج سے اس نے سپارہ کھولا۔ وہ سفید چادر پہ دو زانوں ہو کر بیٹھی تھی، سامنے ڈیسک پہ سپارہ کھلا پڑا تھا، ایک طرف رجسٹر تھا جس پہ جھکی وہ تیز تیز لکھ رہی تھی۔ اب میڈم مصباح محکم آیات اور متشابہ آیات کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ محکمات وہ آیات ہیں جن کا مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں، مثلاً احکامات، اس دنیا کی باتیں، دنیا کی کسی باغ کی مثال، تاریخی واقعات، اور متشابہات وہ آیات ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے، مگر ان پہ ایمان بھی لانا ضروری ہے، مثلاً جنت، دوزخ، اللہ کا ہاتھ، فرشتوں کی حیت۔ متشابہات کی وجہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو پڑھے اس سے دور رہنا چاہیے۔ میڈم مصباح یہی سمجھا رہی تھی، سلسلے سے تمام پوائنٹ رجسٹر پہ لکھ رہی تھی۔ متشابہات پہ ایمان بالغیب ایسا ہونا چاہیے جیسے، میڈم کی آواز حال میں گونج رہی تھی، جیسے اگلی آیت میں ذکر ہے کہ راسخون فی العلم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے طالب علم، ایک صاحب علم، اور اس سے بڑا درجہ راسخ علم والے کو ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ محمل کے ہاتھ سے پین گرا، سیاہی کے چند چھٹے چادر کو بھگو گئے۔ میڈم آگے بھی کہہ رہی تھی، جن کے دل مستقیم ہو، مگر وہ یہ ٹک پٹی پٹی نگاہ سے سپارے پہ لکھے راسخون فی العلم کے الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک ہی تکرار سے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی، وہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ وہ بس تختہ کی کیفیت سے سپارے کو دیکھ رہی تھی۔ راسخون فی العلم، سپارے کے الفاظ دھندلا گئے، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ صدیوں پہلے عرب کے صحراؤں میں کچھ لوگوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ پختہ علم والے کون ہوتے ہیں، اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ جو قسم پوری کرتے ہیں۔ اسے لگا صدیوں پہلے کہی گئی بات کسی اور کے لیے نہیں، صرف اس کے لیے تھی۔ وہ انگلی کے پورے سے ان تین الفاظ کو بار بار چھو رہی تھی، انہیں محسوس کر رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں سے لڑک کر گردن پہ پھسل رہے تھے۔ یہ الفاظ آج کی آیت میں تھی۔ اس نے بلا کیسے سمجھ لیا کہ مسئلے کا حل آج کی آیت میں نہیں ملے گا؟ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ قسم کھانا ناپسندیدہ تھا، لیکن اب اسے ہمیشہ نبھاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اس روز وہ 3 بجے سے پہلے ہی گھر آ گئی تھی۔